ویلکم ٹو آلیف ڈائریز۔ دوستو، آج کی سٹوری ہے موہاتا پیلس کے بارے میں۔ موہاتا پیلس کراچی کے اندر کلفٹن ایریا کے قریب میں ہے۔ یہ ایجاد ہوا تھا 1927 کو۔ مشہور بزنس مین جو کہ ہندو بزنس مین، مارواڑی بزنس مین تھے، موہاتا، انہوں نے بنایا تھا اپنی وائف کے لیے۔ یہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے موہاتا پیلس کو ہانٹڈ کہتے ہیں۔ کافی پیرانارمل انویسٹیگیٹر بھی اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں، پر کچھ سٹوریز یہاں پہ کافی فیمس بھی ہے کہ رات کے ٹائم یہاں سے آوازیں آتی ہیں طرح طرح کی۔ خیر، آج کی جو سٹوری ہے وہ ہم ایک لڑکے کے پوزیشن کے بارے میں شیئر کر رہے ہیں جو کہ اسے اس جگہ سے ہوا تھا۔ دوستو، یہ کہانی بالکل سچی ہے اور سچی گھٹنا کے اوپر ہے۔ گائز، سٹوری کچھ اس طرح سے تھی کہ لڑکے کا نام تھا زبیر اور وہ کلفٹن کے ایریا میں کہیں پہ جاب کرتا تھا، اور جاب کرتے وقت اسے لیٹ ہو گیا اس دن، اور اس دن وہ رات کے تقریباً 12 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ دور سے اس نے موہاتا پیلس کی طرف جاتے ہوئے راستے سے دیکھا کہ ایک لڑکی اس کے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور وہ لفٹ مانگ رہی تھی۔ تو اچانک اس لڑکے نے سوچا اتنی رات ہو گئی ہے اور یہ لڑکی اس وقت یہاں پہ اور یہ کوئی فورنر لگ رہی ہے، تو اس نے کہا اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے کیپ پہنا ہوا تھا اور بالکل یورپین 80s کے ٹائم کی اس نے لڑکی نے ڈریسنگ کی تھی اور وہ گوری تھی۔ جیسے اس نے بولا میم کین آئی ہیلپ یو، تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے آگے تک لفٹ چاہیے۔ خیر، وہ لڑکے نے بولا ٹھیک ہے، آئی کین گیو یو اے لفٹ، نو پرابلم، میرا بھی یہی راستہ ہے۔ تو وہ لڑکے نے اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ لڑکی پیچھے کی ڈور پہ بیٹھ گئی، پیچھے کی طرف بیٹھ چکی تھی۔ خیر، وہ لڑکی مسکرا رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی تھینک یو، بہت رات ہو گئی تھی، یہاں پہ کوئی بھی ہارس مین نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے عجیب سا ریئیکشن دیا، ہارس مین کیا مطلب؟ میم یہاں پہ کوئی ہارس مین نہیں ہوتے؟ اچھا، یہ کافی چینج ہو گیا ہے کراچی۔ اس نے کہا جی کراچی کافی چینج ہو گیا، آپ کب آئی تھی پہلے؟ اس نے کہا میں بہت ٹائم پہلے آئی تھی۔ خیر، وہ باتیں کرتے رہے۔ اس لڑکے کو عجیب سا اس کا بیہیویئر لگا۔ آگے اس لڑکی نے جا کے جو ہے نا صدر کی طرف جو ہے نا گاڑی رکوا لی، ایک سنسان سی جگہ تھی۔ تو اس نے کہا یہیں پہ مجھے اترنا، وہ ایک بنگلو تھا، تو وہ لڑکی وہاں پہ اتر گئی۔ خیر، وہ لڑکا جو ہے اپنی روٹین سے اپنے گھر پہنچ گیا، اس کے گھر والے انتظار کر رہے تھے۔ اس نے یہ ساری سٹوری اپنے گھر والوں کو بتایا، ایسے ایسے لڑکی ملی تھی اور میں نے اس کو لفٹ دی تھی۔ تو اس کے گھر میں اس کی امی جو تھی وہ بہت تھوڑا غصہ کرنے لگی، اتنی رات کو کسی کو لفٹ نہیں دینی چاہیے تھی، جانے کون تھی کیا تھی، چور ڈاکو ہوتا یا کوئی مسئلہ ہوتا۔ خیر، اس نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے اس وقت، تو میں سونے جا رہا ہوں۔ خیر، وہ سونے چلا گیا۔ اگلے دن صبح اس کو یوزلی جلدی اٹھنا ہوتا تھا، پر اس بار وہ جلدی نہیں اٹھا، بہت دیر ہو گئی۔ گھر والے بریک فاسٹ پہ اس کا انتظار کر رہے تھے، سب لوگ چائے ناشتہ کر چکے تھے، بس وہ نہیں آیا۔ اس کی ڈیڈ نے کہا کہ جا کے دیکھو ابھی تک زبیر کیوں نہیں اٹھا ہے سو کر۔ تو اس کا بھائی گیا، نوک کرا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر دوبارہ گئے پر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو دیر سے ہی کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ پھر گھر والوں نے بہت تیز دروازہ کھٹکایا، پھر اس نے دروازہ کھولا اور اس کی شکل کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، وہ کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا، بس غور سے دیکھے جا رہا تھا کہ یہ لوگ کیوں اس سے بات کر رہے ہیں۔ خیر، اس کی امی نے کہا کہ بیٹا اتنی دیر ہو گئی، تم یونیورسٹی بھی نہیں گئے، چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو اور ناشتہ کر لو۔ خیر، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ رات کے 12 بج گئے، اس کا وہی ایٹیٹیوڈ، غصے میں تھا، عجیب سا منہ اور چہرہ ہو تھا اس کا، آنکھیں لال تھیں اس کی۔ خیر، اس کو پھر یہی عجیب سا لگا رہا کہ وہ کمرے میں ہی رہتا تھا۔
ना वो किसी से बात करता था, हर वक़्त गुस्से में रहता था, आँखें उसकी लाल रहती थी। उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, आए दिन उसका अपने घर वालों से लड़ाई और आर्ग्यूमेंट लगा रहता था। ख़ैर, उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए, फिर आपस में उन लोगों ने डिस्कस करा कि इसे हुआ क्या है। वो किसी से बात नहीं करता था। उसके अब्बू ने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, सब इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। पर उसको फिर किसी ने कहा कि इसको किसी हकीम को दिखाओ। खैर, हकीम से जाने से पहले वो एक बात कहता था कि वो आई है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। उस लड़की का नाम एलिज़ाबेथ बताता था और कहता था कि मुझे वो हर जगह दिखती है। वो मुझे मिरर में दिखती है या कभी कहीं दिखती है और बस ये कहती है कि मुझसे शादी कर लो। और मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैंने उससे शादी कर ली है और अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो उसके बाप को बहुत फ़िक्र हुई। उसने किसी आलिम से बात करी और उस आलिम ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक ट्राई कर सकते हैं। ख़ैर, उन लोगों ने उसके ऊपर दम करा, कोशिश करी कि उसको उससे अलग कर सकें, पर कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में उस लड़के ने धमकी दे दी कि अगर तुम मुझे इससे अलग करने की कोशिश करोगे तो तुम सब मारे जाओगे। वो लोग फिर भी नहीं माने। आखिर में उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया और माँ को कत्ल करने के बाद उसका बाप और भाई बहुत परेशान हो गए। उन्होंने यही सोचा कि इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पर। वो लड़का आज भी उसी जगह रहता है और उसका घर गुलशन के अंदर है और वो आज तक जो है कोई किसी से मिलता नहीं है। उसका भाई और अब्बू जो है वो अक्सर आते हैं, देखते हैं कि वो है, उस घर में है, पहले वाले उसके जो नेबर्स हैं। पर उसके घर में लाइट नहीं होती है। अगर लाइट, बिल्कुल अंधेरा रहता है और ना वो किसी से मिलता है ना जुलता है। कहता है एक दो दफ़ा उसको नेबर्स मिलने आए तो उसने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि मैं बिज़ी हूँ अपनी फैमिली के साथ और मैं अभी जो हूँ आपसे बात नहीं कर सकता। खैर, ये स्टोरी उसकी पोजेसन की थी। वो लोगों ने बहुत कोशिश करी कि उसका इलाज कर दें, किसी तरह वो ठीक हो जाए, पर उसमें उनका नुकसान हुआ। हाँ, और उस चीज़ से फिर वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सके। तो वो लड़का आज भी है, वहीं पर है और वो उससे उसकी शादी हो गई है क्या, पर ये उनकी ज़िंदगी का बड़ा एक दर्दनाक किस्सा है, पूरे घर को बर्बाद कर छोड़ा। खैर, अगर आपके पास कोई और स्टोरी हो गाइस तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिएगा। होप कि आपको मेरा ये मोहता पैलेस वाला पसंद आया हो स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।